السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے 1 2 یا 3 رکعتیں چھوٹ گئیں تو پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد ان نمازوں کو مکمل کرنے کا کیا طریقہ ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ میرے بھائی، احادیث کے اندر مذکور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا یہ نماز سے متعلق ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ میں اگر سب سے پہلا سوال ہوگا تو نماز سے متعلق ہوگا۔ اگر ہماری نماز قبول ہے اور نمازیں درست ہے تو پھر باقی اعمال بھی کیا ہوں گے، درست ہوں گے اور وہ بھی قبول ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو نماز کے مسائل کو جاننا چاہیے اور مسائل کو جان کر اس کے مطابق جو ہے اپنی عبادات کو، نماز کو ادا کرنی چاہیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں تو پھر تنہا نماز ادا کرنے کے مقابلے میں یہ جماعت سے نماز ادا کرنا بہت کی بہتر ہے۔ احادیث کے اندر جو ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد جو ہے محض صرف جو ہے نماز کی غرض سے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو ایک ایک قدم اٹھانے پر جو ہے ایک درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے اس کے نام اعمال سے ایک گناہ کا بوجھ جو ہے ہلکا کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں تو ایک نماز کا ثواب جو ہے 27 نماز کے برابر ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور جماعت ترک کرنے والوں کے سلسلے میں بہت سخت وعید احادیث کے اندر مذکور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور جماعت کھڑی ہونے لگے میں کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے اور چند نوجوانوں کو میں ساتھ لے کر کے جاؤں اور ان لوگوں کو جو اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو ان پر جلا ڈالوں۔ بتلائیں کتنی سخت وعید ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نماز پڑھیں تو جماعت سے نماز کا اہتمام کریں۔ اب ہم اور آپ جب مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے اور امام صاحب جو ہے 1 2 رکعت پڑھا چکے تھے، اس کے بعد ہم شامل ہوئے ہیں تو پھر چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ہم کس طور پر ادا کریں گے؟ بہت سارے بھائی جو ہے اس سلسلے میں شک میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں۔ تو آئیے آج اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم اور آپ جو نماز ادا کرتے ہیں وہ یا تو 2 رکعت والی ہوگی یا 3 رکعت والی ہوگی یا 4 رکعت والی ہوگی۔ 2 رکعت والی نماز جیسے فجر کی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز جیسے مغرب کی نماز ہے اور 4 رکعت والی نماز ظہر، عصر اور عشاء ہے۔ ہم جو ہے اس کو جو ہے بالکل بھی الگ الگ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور جو ہے آپ کے سامنے میں جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اگر 2 رکعت والی نماز ہو اور اس میں 1 رکعت ہماری چھوٹ جائے تو پھر اس کو مکمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو وہ جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو آپ سلام پھیرنے کے بجائے جو ہے آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے سب سے پہلے ثنا پڑھیں اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع اور سجدہ کریں، پھر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر تشہد اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں، آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی۔ یہ 2 رکعت والی۔ اسی طریقے سے 3 رکعت والی میں بھی اگر 1 رکعت چھوٹ جائے یا 4 رکعت والی میں بھی 1 رکعت چھوٹ جائے تو اس کو مکمل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اب رہی کہ 3 رکعت والی نماز کے اندر اگر 1 رکعت چھوٹ جائے تو اس کو مکمل کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ابھی بتلایا گیا۔ اور رکعت والی نماز کے اندر اگر ہماری 2 رکعت چھوٹ جائے تو پھر اس کو مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی امام صاحب سلام پھیریں تو آپ سلام پھیرنے کے بجائے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر جو ہے آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملائیں اور پھر رکوع اور سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے کے بعد جو ہے آپ قاعدہ میں بیٹھ جائیں اور قاعدہ میں بیٹھ کر آپ التحیات پڑھیں، اور التحیات پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر پھر بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر کوئی دوسری صورت ملائیں، اور دوسری صورت ملانے کے بعد پھر کیا کریں، آپ رکوع اور سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر قاعدہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں۔ آپ کی 3 رکعت نماز کیا ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اب رہی 4 رکعت والی نماز کہ ظہر، عصر اور عشاء، اس کے اندر اگر 1 رکعت چھوٹ جائے تو اس کو مکمل کرنے کا وہی طریقہ ہے جو 2 رکعت والی نماز کے اندر بتلایا گیا ہے۔ اب اگر 4 رکعت والی نماز کے اندر 2 رکعت چھوٹ جائے تو اسے ادا کرنے کا طریقہ بہت ہی سہل اور آسان ہے کہ آپ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی دوسری صورت ملائیں، پھر رکوع اور سجدہ کریں، اور سجدہ کرنے کے بعد جو ہے آپ قاعدہ نہ کریں بلکہ سیدھے آپ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی صورت ملا کر آپ رکوع سجدہ کریں، پھر قاعدہ میں بیٹھ کر التحیات جو ہے پھر درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ آپ کی 4 رکعت نماز کیا ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اب رہی بات کہ 4 رکعت والی نماز کے اندر اگر ہماری 3 رکعت چھوٹ جائے، یعنی ہم چوتھے رکعت کے اندر کیا ہوئے تھے، امام کے ساتھ شریک ہوئے تھے، تو پھر اب باقی 3 رکعتوں کو مکمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جو ہی امام صاحب سلام پھیریں گے آپ سلام پھیرنے کے بجائے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملائیں گے، اور صورت ملانے کے بعد جو ہے آپ رکوع اور سجدہ کریں گے۔ رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد آپ قاعدہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد جو ہے آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر صورت ملائیں گے، اور صورت ملانے کے بعد رکوع اور سجدہ کریں گے، اور سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھیں گے نہیں بلکہ آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر اب جو ہے دھیان میں رکھیں کہ اس رکعت میں یعنی آخری والی رکعت کے اندر جو ہے آپ کیا کریں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، صورت نہیں ملائیں گے، اور پھر رکوع سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ آخرہ کریں گے، التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر جو ہے آپ سلام پھیر دیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نماز کیا ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کا جو ڈاؤٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اگر نہیں تو پھر آپ جو ہیں براہ راست کسی عالم دین سے آپ رابطہ کریں اور اس مسئلے کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے مسلمان بھائی جو ہے اس مسئلے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے میں اس مسئلے کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ان بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں جنہیں اس مسئلے میں ڈاؤٹ ہے، اور جو ہے جنہیں اس مسئلے میں کیا ہے شک ہے اور جو ہے معلومات نہیں ہیں، ان تک ہمارے اس پیغام کو پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کے مسائل سیکھ کر اس کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دعا کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔